بولے حضرت انہوں مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں، ہمارے دوست ہیں مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں۔ امام صاحب بولے میاں یہاں حیثوج بہت ہے، نہیں سنبھل رہے، اب تو کہیں کو نہیں بھائی، ایسے لوگوں کو نہیں سنبھال رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پولیس کی گاڑی گھسی تو 40 کو ڈال لے کے نکل جا رہی، اتنا خطرناک سچویشن چل رہا مسلمانوں کا۔ ویسے سچویشن اب تو کہیں کو رے بڑے بھائی، نہیں صاحب اسلام بہت اچھا مذہب ہے، ایک خدا کی عبادت ہے، ایک خدا کا ماننا ہے۔ میں جو ہے یہاں وہاں جھکتے جھکتے پریشان ہوں، میں ایک خدا کو مانتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں۔ اچھی بات ہے با، تھوڑے شرائط ہے، اس کو ماننا پڑتا، دل سے تسلیم کرنا پڑتا، زبان سے اقرار کرنا پڑتا، تب جا کے تو مسلمان ہوتا۔ بولے کیا ہے مول صاحب پوچھا تو مولانا صاحب اس کو، حافظ بابا نگر کے مولانا صاحب اس کو ایکسپلینیشن دینے لگے۔ بولے کہ مولانا دیکھ بیٹے، 5 وقت کی نماز پڑھنا پڑتا، روزے رکھنا پڑتا، رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنا پڑتا، زکوٰۃ دینا پڑتا، اللہ اگر تجھے دولت دیا تو زکوٰۃ دینا پڑتا، اللہ دولت دے تو حج کرنا پڑتا، تیری شادی ہو گئی اور بیگم مسلمان نہیں ہے تو بیگم سے دور رہنا پڑتا، حکیم صاحب کا نے بھی جانا پڑتا۔ سمجھدار لوگ بہت کم دکھ رہے ہیں، اچھا سب ہے، سبحان اللہ۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، بولے حکیم صاحب کے پاس بھی جانا پڑتا۔ ایک خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا، خدا ایک ہے، خدا کے علاوہ تو کسی اور کے سامنے جو ہے سجدہ نہیں کر سکتا، عبادت نہیں کر سکتا، کسی کو اپنا خدا نہیں مان سکتا۔ بولے مولانا میں راضی ہوں، آپ جو فرمائے میں کرنے کو تیار ہوں، آپ میرے کو الحمدللہ آپ کلمہ پڑھائی۔ مولانا بولے اچھی بات ہے، ذرا جا کے نہا دھو کے ذرا اچھے کپڑے پہن کے آؤ۔ جا کے بہترین نہا دھو کے رگڑ رگڑ کے نہایا، پتھر گٹی سے 200 روپے کا کرتا پاجامہ لے لیا، پہن لے کے آ گیا۔ آ کے مولانا صاحب بولے مولانا فریش ہوں، چلیے بسم اللہ۔ اب مولانا صاحب بولے بیٹھو، بولے سامنے پورے نوجوان آئے 70-80 سامنے بٹھائے، بٹھا کے بولے پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، سبحان اللہ۔ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ پھر مولانا صاحب بولے پڑھو بابا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ سبحان اللہ۔ میں نے بولا مول صاحب ابھی اللہ کے بارے میں تم پڑھا ہے، میں پڑھ لیا، یہ کون، یہ کیا ہے؟ بولے میاں اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ بولے مول صاحب میں اللہ کو مانتا ہوں، بولا اللہ کو مانتا ہوں، بندے وہاں 400 ہے، چھوڑ کے یہاں آیا ہوں، ایک خدا ہے بول کے۔ اللہ کو مانتا ہوں صاحب، بندے نہیں، صرف گاڈ، صرف خدا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتا، بندے نہیں چلتے۔ تو امام صاحب بولے بیٹے تو جا تھا وہیں جا، یا نہیں چل سکتا؟ بولے بات سمجھ میں آئی؟ چلو دنیا کے پوری جماعت والوں کو چیلنج ہے، خالی لا الہ الا اللہ پڑھا کے کس کو تو بھی مسلمان بنا کے بتاؤ۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا کے جماعت والوں کو چیلنج ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اتنا پڑھا کے مسلمان بنا دینا۔ پوری دنیا کے دارالعلوم، پوری دنیا کی جامعات، پوری دنیا کے علماء، پوری دنیا کے مفتیوں سے میرا گزارش ہے، میرا سوال ہے، کیا صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کے کوئی مسلمان ہو سکتا؟ خدا کی قسم پوری دنیا کے ملا کون سے بھی جماعت کا ہوں گا، انہیں ہاتھ یہاں تو بھی بنتا ہوں گا، یہاں تو بھی بنتا ہوں گا، اس سے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی جماعت کا ملا صرف لا الہ الا اللہ پڑھا کے رمیش کو عبداللہ نہیں بنا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا بولے میاں تو یہاں نہیں چل سکتا، بولے واپس جا۔ تو بولے مولانا لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں نا، مولانا نماز کو ماننے تیار ہوں نا، روزوں کو ماننے تیار ہوں نا، حج کو بھی ماننے تیار ہوں، کعبے کا طواف کرنے تیار ہوں، صفا و مروہ کی سعی کرنے تیار ہوں۔ مولانا بقرعید میں قربانی دوں گا 4 بکرے، غریب بچیوں کی شادی کراؤں گا، پیسے والا ہوں، بیگم سے دور رہوں گا، حکیم صاحب کو لے جاؤں گا، مولانا برے کام کروں گا۔ مولانا بولے کیا بھی کر لے، نیچے منڈی اوپر پیرا کرا تو انہیں ہوتا، بولے مسلمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولے مولانا لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں نا، بولے 1 وقت پڑھا، 6 مہینے پڑھا بھی تو مسلمان نہیں ہوتا۔ بولے مولانا کیوں؟
تو بولے یہ کسی مولوی یا ملا کا بنایا ہوا قانون نہیں، یہ ساری کائنات کے پالنہار رب العالمین کا بنایا ہوا قانون ہے کہ مجھے لا الہ الا اللہ کہہ دے تو سچے دل سے آمنہ کے لال کو محمد الرسول اللہ کہہ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، خطیب ہندوستان زندہ باد، خطیب اہل سنت زندہ باد۔ جب تک تو آمنہ کے لال کو نہیں مانتا اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شرط ایمان ہے ذات رسالت، شرط ایمان ہے آمنہ کا لال، شرط ایمان بنا دیا رب نے اپنے حبیب کو، کہا میرا حبیب۔ بولے مولا آپ کو مان رہا نا مولا، تو مولا بولے میں کو ماننا کیا کمال ہے، میں تو فرعون سے اپنی خدائی منوایا ہوں، تو کون؟ نمرود سے منوا لیا ہوں، انہیں آگ لگایا میں سلامت نکالا ہوں، انہیں مانا، تو کون؟ فرعون کو موسیٰ کو دریائے نیل میں سے نکالو، فرعون کو ڈبا کے مارو، اپنی خدائی منوائے، تو کون؟ شداد و حامان میری خدائی کو مانے، جارج بش میری خدائی کو مانتا ہے، بڑے بڑے لوگ مجھے آج رحمان اور رحیم کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، تو کون ہے جو میری خدائی کو ماننے کا اقرار کر رہا ہے؟ ارے نادان، میری خدائی تو میں منوانا جانتا ہوں، اس کو ماننا کمال نہیں۔ آمنہ کے لال کو رحمت للعالمین ماننا کمال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے مولا وہ کیسے؟ تو رب کریم نے کہا سن میرے بندے، اگر کوئی مجھے نہیں مانتا تو مجھے منوانا آتا۔ بولے مولا کیسے؟ تو بولے اگر مجموعی طور پہ منوانا ہے پوری جماعت کو، پورے بابا نگر کو، رات کے 3 بجے زوردار زلزلے کا جھٹکا آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح پورا بابا نگر فجر میں مسجد میں ملتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بولے مجھے اپنی خدائی منوانے آتا، بولے سسرال کو نہیں جاتی، اب کوئی بھی زلزلے جھٹکے آئے تو اللہ کے گھر کو آتے۔ کیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر میرے کو سنگولر طور پہ اگر کسی سے اپنی خدائی منوانا ہے، میں اسرائیل کو بھیجا، بولے اسرائیل ذرہ رکھ پہ ایسا ہاتھ رکھ کے تو چھوڑ، سانس ذری شہرک ہاتھ بیگم یاد نہیں آتی، اب سسور جی یاد نہیں آتے، دم رک رہا، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا کہہ رہا ہے مجھے منوانا آتا ہے، میں منوانا جانتا ہوں، میں نے تو ابو جہل سے بھی اپنی خدائی منوائی ہے، ابو لہب سے اپنی خدائی منوائی ہے، دیکھتا نہیں میرا حبیب چاند کے 2 ٹکڑے کر رہا تھا، وہ لوگ اس کو مصطفیٰ مانتے تھے، مجھے اس کا خدا مانتے تھے، میں نے صالح علیہ السلام کی اٹھنی کو پہاڑ سے نکالا، اپنی خدائی کو منوایا ہے، میں نے لوگوں کو آسمان تک اٹھایا اور زمینوں پہ پٹک دیا، اپنی خدائی منوایا ہے، موسیٰ کو دور پر 70 شہنشاہوں کو لے آئے، میں نے موت دیا پھر زندہ کیا، اپنی خدائی منوایا ہے۔ اپنی خدائی منوانا میرے لیے کوئی کمال نہیں ہے، مگر میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، کسی کی رگوں پہ ہاتھ نہیں رکھتا، کسی کے لیے زلزلے کے جھٹکے پسند نہیں کرتا، کسی کو آسمانوں سے اٹھا کے پٹکنا گوارا نہیں کرتا، کسی کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اس لیے میں نے اس کی ذات کو شرط ایمان بنا دیا، جو اس کو سچے دل سے مان لے وہی مسلمان کہلاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، خطیب ہندوستان زندہ باد، خطیب ہندوستان زندہ باد۔ بولے جو اس کو سچے دل سے نبی آخر الزمان مان لے، اللہ کا رسول مان لے، اللہ کا بندہ مان لے، وہ مسلمان ہے۔ اب ایک بڑا لطیف نکتہ سمجھاتا ہوں، بچہ پیدا ہوا، نام مصطفیٰ سنا تو مسلمان ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھو، یہ ویڈیو والے بیچ میں ویڈیو نہیں روکنا، پورا چلنے دو، اپنا مسئلہ ذرا الٹا ہے، ویڈیو نہیں روکنا، بڑی نازک بات بول رہا ہوں، کل کے دن کوئی جا کے نہیں شرارت کر سکتا۔
سنو غور سے، نام محمد سنا تو بچہ مسلمان ہو جاؤ. ایک وقت ایسا ہے سننے تو مسلمان ہو جاتے، سبحان اللہ. پھر اس کے بعد 4 سال کی عمر کا ہوتا، اب سننا مسلمان نہیں ہے، اب زبان سے پڑھنا مسلمان ہے. سبحان اللہ اب سبحان اللہ. پڑھے گا تو پھر مسلمانیت کا سلسلہ آگے بڑھے گا. سبحان اللہ. وہ سننا مسلمانیت تھی یا پڑھنا مسلمانیت ہے. اب 10 سال سے 12 سال کی عمر کا ہو گیا، صرف سننے پڑھنے سے نہیں چلے گا، سمجھنا پڑے گا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، سمجھنا پڑے گا یہ نبی آخر الزمان ہے، سمجھنا پڑے گا ان پہ قرآن اترا ہے، سمجھنا پڑے گا یہ آخری نبی ہے، سمجھنا پڑے گا یہ اللہ کے حبیب ہے، سمجھنا پڑے گا اللہ نے انہیں مالک و مختار کائنات بنایا ہے، سمجھنا پڑے گا اللہ نے انہیں مالک جنت بنایا ہے، سمجھنا پڑے گا کہ ان کا جو نام پڑھ لیتا ہے، ان کو جو نبی مان لیتا ہے وہی مسلمان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ وہ سبحان نبی کا اللہ. نام سننا مسلمانیت تھی، عمر کا ایک حصہ کٹا تو نبی کا نام پڑھنا مسلمانیت ہے، پھر آگے آیا نبی کی ذات کو سمجھنا مسلمانیت ہے. اب آپ بولیں گے مول صاحب آپ بول رہے بات تو صحیح ہے، لیکن کئی علماء اہل سنت کیا کریں، کفر کا فتویٰ دیے. کس کو؟ داڑھی والوں کو، ٹوپی والوں کو، گھٹے والوں کو، کھٹکے مارنے والوں کو، سبحان اللہ سبحان اللہ. بیگم کو نماز کو لے جانے والوں کو بھی دیے. مول صاحب کسی کو گمراہ کا فتویٰ دیا، کسی کو بدعقیدے کا فتویٰ دیا، کسی کو کفر کا فتویٰ دیا. مول صاحب انہیں کتنا اچھا ہے، دیکھو اکیلا پڑھتا تھا، بیگم کو بھی لے کے جا رہا نا نماز پڑھنے. پھر اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے فتوے کیوں لگے؟ بدعقید کی گمراہی کا فتویٰ کیوں لگا؟ مہدویوں قادیانیوں پر کفر کا فتویٰ کیوں لگا؟ بڑی بات سمجھا رہا ہوں، خدا کی قسم مسئلہ کلیئر کٹ. سنو دوستو، ایک وقت تھا سننا مسلمانیت تھی، ایک وقت آیا جب 4 سال کا ہوا پڑھنا مسلمانیت ہے، جب 12 سال کا ہوا ذات مصطفیٰ کو سمجھنا مسلمانیت ہے، جب جوان ہو گیا عظمت مصطفیٰ کو ماننا مسلمانیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کو ماننا مسلمانیت ہے، نبی کا اقرار مسلمانیت ہے، نبی کی عظمت کو تسلیم کرنا مسلمانیت ہے. بولے نبی کو ماننا کیا ہے؟ تو مان نبی عالم غیب ہے، نبی حاضر و ناظر ہے، نبی شافع محشر ہے، نبی اللہ کا حبیب ہے، نبی لامکاں کا مکی ہے، نبی نے رب کا دیدار کیا ہے، نبی نے معراج کا سفر کیا ہے، نبی نے جنت کا مشاہدہ کیا ہے، نبی نے خدا کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ ماننا مسلمانیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب علماء نے جس کو بدعقیدہ ہونے کا، گمراہ ہونے کا، کافر ہونے کا عقیدہ، جس کو بھی کفر کا فتویٰ دیا، بدعقیدہ گمراہ اور کافر ہونے کا فتویٰ دیا، سنو اس کے سننے پہ فتویٰ نہیں ہے، اس کے بولنے پہ فتویٰ نہیں ہے، نبی کے سمجھنے پہ وہ فتویٰ نہیں ہے، نبی کو نہیں ماننے پر وہ فتویٰ دیا گیا. سبحان اللہ. یہ تمام جماعت والوں کا اور اہل سنت کا ٹینشن کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا تمام جماعت والوں سے ٹینشن، غور سے سنو، نماز کا نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، زکوٰۃ کا ٹینشن نہیں ہے، شادیوں کا ٹینشن نہیں ہے، جہیز کا ٹینشن نہیں ہے، 4 بجے رات کو باجا بجا کے بیگم کو گھر کو لانے کا ٹینشن نہیں ہے. اتنی بڑی چھوڑا، اس کا بھی ٹینشن نہیں ہے. یہاں آیا، یہاں نہیں، یہاں رکھ لے، ہماؤ کیا ہے رے، ہماؤ کیا تعلق ہے اس سے؟ ایسا ٹھہرتا، ایسا ٹھہرتا، اس سے ہماؤ کیا تعلق ہے؟ کیا کرتا کر رہے میرے بھائی، نیچے منڈی اوپر پیرا کر کے ٹھہر، ہمارو کیا کرنے کا ہے؟ تیری عبادت تو جواب دینے والا ہے، ہم تیری خبر میں آنے والے نہیں ہیں.
پھر بولے مول صاحب جب نماز کا جھگڑا نہیں ہے, روزہ اور زکات کا جھگڑا نہیں ہے, نماز کا ٹینشن نہیں ہے, تراویح کا ایک اختلاف نہیں ہے, مولانا اگر داڑھی کا بیگم کو نماز کو لے جانے کا اختلاف نہیں ہے, فاتحہ سلام کا, درگاہ کا, زیارت کا, عرس کا اگر اختلاف نہیں ہے, تو پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ تو کان کھول کے سنو مسلمانوں, اختلاف اس بات کا ہے کہ اہل سنت نبی کی عظمت کو مانتی ہے, دیگر جماعت والے عظمت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں. اس بات پر اختلاف. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. نبی کے علم عالم غیب ہونے پر اختلاف کرتے ہیں, اس بات پر اختلاف ہے. یہ نبی کے معراج کے جانے پر اختلاف کرتے ہیں, اس بات پر اختلاف ہے. یہ نبی کا خبر میں آنے پر اختلاف کرتے ہیں, اس بات پر اختلاف ہے. یہ نبی کی میلاد منانے پر اعتراض کرتے ہیں, اس بات پر اختلاف ہے. یہ نبی کی شفاعت کرانے پر اختلاف کرتے ہیں, اس بات پر اختلاف ہے. تو ہم نے کہا جو نبی کو گناہگار سمجھے, جو نبی کو ان پڑھ سمجھے, ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن ایسی غدار مصطفیٰ سے اتحاد نہیں کر سکتے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے معاملے داری نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ مصافحہ نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ معانقہ نہیں کر سکتے, اس کی صحبت میں نہیں بیٹھ سکتے. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ اگر آپ کو سمجھ میں آئی تو آپ اڑ اڑ کے نعرے مارتے تھے. میں پھر سمجھاتا ہوں, ٹینشن نہ لو آپ. اللہ اکبر. ہمارا اور ان کا اختلاف کیا ہے, بنیادی وجہ سنی ہے. ایک بار درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حافظ بابا نگر کا ایک بیٹا جس کے بابا جان کے تعلق سے پڑوسی بول رہا, میاں تمہارے بابا بڑے جاہل ہے, میاں تھرڈ کلاس آدمی ہے, جاہل ہے. اب بیٹے کا سچویشن کیا ہوگا؟ ایسا ہمارے بات جاہل ہے, اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا پہچانے چاچا آپ, ایسا بولتا. کیا بولتا؟ عزت دار باپ کا بیٹا رہا تو بولتا اب بولے دوبارہ بولے تو کام پہچان دیتا ہوں, بولتا. رائٹ؟ میں غلط بول رہا ہوں کیا؟ نہیں. اگر کوئی بولا غلط بول رہے مول صاحب, بولے تو میں تیرے بارے میں نہیں بول رہا ہوں, میں غیرت مند بیٹوں کے بارے میں بول رہا ہوں. سبحان اللہ. مگر ویسے یہاں ہے نہیں کوئی بھی, پورے ادانج بیٹھے ہوئے آج بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے میں ادان بولا آپ کو. یہ 1400 سال سے ہے جی, یہ ڈپلیکیٹ اگربتیاں آپ نکلے سو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو اگر کوئی جھنڈے والے بولے, ادان والے بولے, درگاہ والے بولے, ہرے ٹوپیاں, چیڑنا نہیں جی. جنت کا پورا رنگ ہرا ہے, سبحان اللہ. اس لیے ہم لوگ ہرے ٹوپیاں پہن کے پھرتے. سبحان اللہ. ہم کو جھنڈے والے بولے تو نہیں چڑنا. بروز محشر میرا نبی جہاں کھڑا رہے گا, اللہ میرے نبی کے ہاتھ میں لواء الحمد, تعریف والا جھنڈا دے گا. اور وہ جھنڈے کی عظمت کیا ہے؟ میرا نبی کہتا ہے تحتہ آدم و دونا, آدم اور ان کی ساری اولاد کو اس جھنڈے کے نیچے پناہ دی جائے گی. سبحان اللہ سبحان ہم لوگ اللہ. پکے جھنڈے والے دیکھو نہیں, انہیں اگربتی لگا, اگربتی ڈپلیکیٹ سینتھیٹک اگربتی ہے تو. پیارے بزرگ اور دوستو, خدا کی قسم ہم تو اوریجنل عود ہے نہیں. ایک بات یاد آ رہی, بولو وہ بات سمجھاتا ہوں, اس کو بھولا نہیں, ذرا یہ بول کے پھر ادھر آتا ہوں. ایک صاحب بولے مول صاحب کیا جی یہ آپ لوگ خالی کھاتے چ رہتے, بقرعید میں کھاتے, ربیع الاول میں کھاتے, 11ویں میں کھاتے, چھٹی بول کے کھاتے, کنڈے بول کے کھاتے, علی کی فاتحہ بول کے کھاتے, فاطمہ کی فاتحہ بول کھاتے, رمضان میں تو پورا 30 دن
اب رمضان میں کھا کھا کے تھکے اب خاموش بیٹھتے ہیں بولے تو پھر بندہ نواز کی فاتحہ کرتے، پھر ابراہیم علیہ السلام کی فاتحہ کرتے، پھر قربانی کرتے، پھر 1 مہینے تک کھاتے، پھر ختم لیتا محرم روٹا کھاتے بول صاحب، کتنا کھاتے بول صاحب آپ لوگ؟ میں بولا رہے ہولے ہم لوگ پریکٹس کرتے، سبحان اللہ کیونکہ دیکھو جیسا سوال ویسا جواب۔ اب کھاتے ہیں بولے تو نہیں کھانا بول کے قرآن میں تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود بولے کھاؤ۔ سبحان اللہ قرآن پاک رب کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں کھاؤ جو کچھ تمہارے رب نے تمہارے لیے حلال کیا، پاک کیا، کھاؤ۔ نہیں، پھر ایک مقام پہ آ گیا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کہتا ہے کھاؤ پیو جو کچھ تمہارے رب نے تمہارے لیے رزق بنایا۔